ہلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان صدام حسین اپنے چینل کی ویڈیو لے کے حاضر آپ تمامی حضرات کے لیے۔ دوستو، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ قصہ ابراہیم پارٹ نمبر 3 ہے۔ دوستو، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ دوستو، پچھلے دن ہم نے قصہ ابراہیم پارٹ نمبر 2 پڑھا، آج ہم پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے جو آپ سے اپیل کی ہے اس اپیل کو ضرور فلفل کیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو دوستو، آئیے پھر آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا قصہ ابراہیم کا تیسرا سبق نمبر ہے، وہ ہے نصیحت ابراہیم، ابراہیم کی نصیحت۔ ابراہیم کی نصیحت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے نصیحت کی تھی کچھ، تو وہی نصیحت ہم آج تیسرے لیسن میں پڑھیں گے۔ ہے وَقَانَ ابراہیم یقول ولدہ، ابراہیم اور کانا تھا ابراہیم یقول کہتا تھے ولدہ اپنے والد صاحب سے۔ ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب سے کہتے تھے، یا ابی لماذا تعبد هذا الاصنام، یا ابی اے میرے والد صاحب، اے میرے ابا جان، لماذا کیوں، تعبدو عبادت کرتے ہو، هذا الاصنام ان بتوں کی۔ اے میرے والد صاحب، آپ کیوں عبادت کرتے ہو، آپ کیوں ان سے سوال کرتے ہو، ان بتوں سے۔ اے میرے والد صاحب، آپ کیوں عبادت کرتے ہو ان بتوں کی۔ وَيَا ابی، اے میرے والد صاحب، اور یا ابی اے میرے والد صاحب، وَيَا ابی لماذا تسجد هذا الاصنام، اور اے میرے والد صاحب، آپ کیوں سوال کرتے ہو ان بتوں سے، آپ کیوں سوال کرتے ہو ان بتوں سے۔ وَيَا ابی لماذا تسأل هذا الاصنام، اور اے میرے والد صاحب، آپ کیوں سوال کرتے ہو ان بتوں سے۔ ان بے شک هذا الاصنام یہ جو بت ہیں، لا تتکلم نہیں بولتے، ولا تسمع اور نہیں سنتے۔ بے شک یہ جو بت ہیں یہ بولتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں۔ کس لیے سوال کرتے ہو، کس لیے سجدے کرتے ہو، کس لیے ان کی عبادت کرتے ہو۔ وَإِنَّ هَذَا الْأَصْنَامَ لَا تُضِرُّ وَلَا تَنفَعُ، اور ان بے شک هَذَا الْأَصْنَامِ یہ جو بت ہیں، لا تضر نہ کوئی نقصان دیتے ہیں، ولا تنفع اور نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں۔ اے میرے والد صاحب، یہ جو بت ہیں نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں، نہ کوئی نقصان دیتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، پھر آپ کس لیے ان سے سوال کرتے ہو۔ وَلَئِن شَيْءٍ تَدْعُو لِهَا الْأَطْعَامَ وَلَا شَرَابًا، وَلَئِن شَيْءٍ تَدْعُو لِهَا الطَّعَامَ وَلَا شَرَابًا، وَلَئِن کس چیز کے لیے تم رکھتے ہو یہ کھانا اور یہ پینا، طعام کھانا، ولا شرابہ پینا، کس چیز کے لیے تم یہ کھانا اور یہ پینا ان کے سامنے رکھتے ہو۔ وَإِنَّ هَذَا الْأَصْنَامَ یا ابی لَتَقُولُ وَلَا تَشْرِبُ، وَإِنَّ اور بے شک هَذَا الْأَصْنَامَ یہ جو بت ہیں، یا ابی اے میرے والد صاحب، لَتَقُولُ نہیں کھاتے، وَلَا تَشْرَبُ اور نہیں پیتے۔ اے میرے ابا جان، اے میرے والد صاحب، یہ جو بت ہیں یہ کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں۔ وَكَانَ آزِرُ يَغْضَبُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور آزر نہیں سمجھ رہے تھے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، یغضب غصے ہو رہے تھے، آزر غصے میں ہو رہے تھے اور سمجھ نہیں رہے تھے، ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا۔
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ وَكَانَ النَّاسُ يَكْذِبُونَ وَلَا يَنْهَمُونَ اور کانا تھے ابراہیم ینصح نصیحت کرتے تھے لقومہ قوم کو اور کانا تھے الناس لوگ یغضبون غصے ہو رہے تھے ولا ینہمون اور نہیں سمجھ چلتے تھے، وہ جو لوگ تھے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، غصے کا ہو رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کہہ رہے تھے، یہ نصیحت کر رہے تھے کہ میرے والد صاحب اے میرے قوم کے لوگوں، یہ جو بت ہیں یہ کھاتے نہیں پیتے نہیں، نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ کوئی نقصان دیتے ہیں، کس چیز کے لیے تم یہ کھانا پینا لا کے رکھ رہے ہو؟ تو اس وقت وہ قوم اور حاضر جو تھے وہ غصے میں ہو رہے تھے، اور ان کو جو ماننے والے، وہ بتوں کو پوجنے والے، وہ تمام کے تمام غصے میں ہو رہے تھے اور سمجھ نہیں چلتی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے، کہا انہوں نے قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، قال کہنا ہوتا ہے، ابراہیم نے انا اکثر میں توڑوں گا الاسلام ان بتوں کو، قال ابراہیم انا اکثر الاسلام، ابراہیم نے کہا میں توڑوں گا ان بتوں کو، اذهب الناس جب لوگ چلے جائیں گے، وحینئذ ينفع الناس اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہہ رہے تھے کہ تم جب چلے جاؤ گے یہاں سے، اپنے گھر سے اپنے سب کو چھوڑ کے کہیں جاؤ گے، میں ضرور ان بتوں کو توڑوں گا۔ یہ سامنے اس وقت لوگ کیا کر رہے تھے؟ سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ دوستو، آج کا ہمارا یہ نصیحت ابراہیم کی تیسرا لیسن یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ تعالی آگے میں آپ کے سامنے چوتھا لیسن پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ سے گزارش ہے ان 3 پارٹوں کو دیکھیں اور لطف انداز ہو اور ان سے کچھ سبق آموزی حاصل کریں۔ دیکھو کتنا انٹرسٹنگ قصہ ہے، عربی کے اندر بھی میں نے رکھا ہے ساتھ میں فوٹو کے اندر، اور اردو میں ٹرانسلیٹ خود بھی پڑھ رہا ہوں۔ تو دوستو کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے، تو دیکھیں ضرور۔ اور میری آپ سے ایک لاسٹ میں اپیل ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے تمام دوستوں تک یہ بھیجیں، جتنے بھی اسلامک گروپ ہیں آپ کے واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اوپر، جتنے بھی اپنے دوست ہیں، جتنا ہو سکے اس کو آگے شیئر کریں، اور تاکہ تمام اس سے لطف اندوز ہو سکیں اور سن کے عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ دوستو، اگر کوئی غلطی کوئی خطا انسان سے ہوتی رہتی ہے، کیونکہ انسان غلطی کا ہی پتلا ہے، تو اگر کوئی غلطی ہے تو خطا ہے تو معاف کیجیے۔ تو دوستو، اللہ حافظ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔